السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوداسی مجھے اتنا پریشان نہ کر کہ میرے صبر کا پیمانہ چھلک جائے۔ کامران کا لہجہ کچھ اور شعلہ بار ہو گیا تھا۔ میں دیوانگی کے دروازے تک پہنچ گیا ہوں۔ اب اگر مجھے چھیڑا تو پھر ہر طرف میرے لباس کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آخر تو ایک عورت ہے، مگر اپنے گریبان پر تو میرا زور چلتا ہے۔ میں اپنے سر کو تو دیوار زنداں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ رائے، آج کی رات خاموش نہ رہو۔ تمہیں تمہاری ماں کی قسم، آج مجھ سے سب کچھ کہہ ڈالو، پھر میں اپنے ہونٹوں کو سیلوں گی اور میری خاموشی کی داستان مکمل ہو جائے گی۔ شجاع الدین کامران اس انگارے کی طرح بجھ گیا جس پر اچانک کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ شکنتلا نے اس کے سرکش ارادوں کو زنجیر پہنا دی تھی۔ ماں کا ذکر آیا تو کامران کی نظروں کے سامنے سے ایک لمحے میں کئی زمانے گزر گئے۔ پھر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے دیوار سے سر ٹیک دیا۔ شکنتلا کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ ایک ایسے طوفان کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کی باغیانہ رفتار کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ دیوداسی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کامران کے قریب پہنچ گئی۔ تو نے مجھے کس ذات کی قسم دے دی شکنتلا؟ کامران کی آواز میں ان آنسوؤں کی نمی تھی جو ابھی پلکوں تک نہیں آئے تھے۔ تو نے یہ کیا کیا دیوداسی؟ رائے، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ شکنتلا کو اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ روئی تو اس طرح جیسے شدید حوث کے بعد بادل کا کوئی ٹکڑا برس پڑا ہو۔ پھر بہت دیر بعد یہ ماتمی سی فضا اعتدال پر آئی۔ دیوداسی، میں نے بچپن سے لے کر آج تک نفرتوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آخر کامران کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی اور اس نے اپنی محرومیوں کی طویل داستان کا ایک ایک ورق الٹ دیا۔ بس یاسمین خانم کا ذکر نہیں کیا۔ اس دوران شکنتلا روتی رہی۔ میں اپنے دل کا درد کسی سے بیان نہیں کرتا۔ کامران کا لہجہ سوگوار تھا۔ جس قدر عقل مجھے دی گئی ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ انجام کی پرواہ نہیں کہ موت ایک عام سی چیز ہے۔ آئے دن لوگ مرتے رہتے ہیں۔ میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ماں کا کیا ہوگا جس کی آنکھیں تمہارے انتظار میں پتھرا چکی ہوں گی؟ شکنتلا نے پوچھا۔ شکنتلا نے سوال کیا، کیا تم اس پر یعنی اپنی ماں پر ایک اور موت مسلط کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں انہیں نئی زندگی دینا چاہتا ہوں، کامران نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ زندگی دینے کے انداز ہیں؟ شکنتلا بہت محتاط انداز میں بول رہی تھی۔ میں اس داغ کو دھو ڈالوں گا جو قائم خان راجپوت اور قاضی عماد نے میری شخصیت پر لگایا ہے۔ یکا یک کامران کی آنکھوں میں نفرتوں کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ قائم خان اور قاضی عماد اپنے جرم کا اعتراف کر لیں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو تمہارے 2 سال قید خانے کی اندھیروں میں کیوں گزرتے؟ شکنتلا ایک ذہین اور تعلیم یافتہ عورت تھی۔ کئی سال تک ہزاروں عورتوں کو مذہب کا درس دیتے دیتے اس کی تقریر کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آج وہ اپنی اس خوبی کے ذریعے کامران کو لاجواب کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے ذہن سے انتقام کا غبار دھل جائے۔ جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے اس وقت تک میں اپنے منصوبے کی کامیابی پر یقین رکھتا ہوں۔ کامران نے شکنتلا کے دلائل کو اس طرح جھٹلا دیا جیسے وہ گیانی عورت کے بجائے ان پڑھ لڑکی ہو۔ آخر وہ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ شکنتلا نے بڑی ہوشیاری سے کامران کو اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہاں پہنچ کر میرے اور تمہارے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو جاتی ہے جسے کبھی اور کسی حالت میں عبور نہیں کیا جا سکتا۔ کامران نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میرے اس منصوبے کے بارے میں کچھ پوچھنا بھی نہیں کہ وہ میری ذات کا خلوت قدہ ہے اور میں اپنی تنہائی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کامران کی اس قدر جارحانہ جواب سے شکنتلا کی خوش گمانیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔
کیا تم اپنے اس مخصوص منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں تمہارے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ شجاع الدین کامران کے چہرے پر بیزاری کے ہلکے ہلکے سائے لرزنے لگے تھے۔ شکنتلا مایوس ہو گئی۔ کامران اس کے سامنے بے نقاب ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر شکنتلا نے سردار نرسنگا کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس بات کو جانے دو دیوداسی، کامران کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ میں خود اپنے مسائل کا حل تلاش کر لوں گا۔ پھر مجھ سے نرسنگا کا ذکر کیوں کیا تھا؟ شکنتلا ایک بار پھر گھبرا گئی۔ کامران اپنی ذات کے کھینچے ہوئے حصار میں واپس لوٹ جانا چاہتا تھا، اور شکنتلا کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ اس دائرے کو توڑ کر باہر نکل آئے۔ بس وہ میری زبان کی لغزش تھی۔ کامران کے لہجے کی شکستگی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کچھ دیر کے لیے کیا سمجھ بیٹھا تھا؟ ایک سوال ذہن میں ابھرا تو تمہارے سامنے کسی تکلف کے بغیر کہہ ڈالا، اس امید میں کہ تم اپنوں کی طرح جواب دو گی، مگر وہ میری خود فریبی تھی۔ 4 دنوں کی مجبورانہ رفاقت سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا۔ پھر تمہارے اور میرے عقائد میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک ہندو لڑکی ہو جو دن رات بتوں کے قدموں پر اپنے سجدوں کے نشان ثبت کرتی رہتی ہو، اور میں ایک مسلمان ہوں جس کا خدا نادیدہ بھی ہے اور لا شریک بھی۔ پھر تم مجھ سے کوئی رشتہ کس طرح قائم کر سکتی ہو؟ یہ رشتہ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ رائے شجاع الدین کامران۔ شکنتلا کی آنکھوں میں شبنم کے قطرے لرزنے لگے۔ پھر جب تمہیں قریب سے دیکھا تو یہ رشتہ اس قدر مضبوط ہوا کہ امر ہو گیا۔ اب دنیا کا کوئی حادثہ اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ کامران پر شدید حیرت طاری تھی۔ میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ ایک دن سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شکنتلا نے آنسوؤں کے سمندر کو پی لیا تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ میں ہندو نہیں ہوں۔ میری بے چین روح برسوں سے زندگی کے برزخ میں بھٹک رہی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری منزل کہاں ہے، مگر میں بت پرست نہیں ہوں۔ نظام جبر میں سانس لینے کو میری مجبوری سمجھو۔ کامران بھی فرط حیرت سے کچھ دیر کے لیے پتھر کے ایک مجسمے میں ڈھل گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تم ہندو نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ کہ آخر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ شکنتلا کا لہجہ بدستور سوگوارانہ تھا۔ تم نے چند دنوں کی رفاقت کو اپنائیت کے دائرے سے خارج کر دیا ہے کہ یہ کوئی ہوش مندی کی بات نہیں۔ شکنتلا ایک گیانی عورت کے انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم نے اپنا بننے کے لیے ماہو سال کی شرط لگا دی ہے، مگر ان لوگوں کو کیا کہو گے جو صدیوں تک ایک ساتھ رہتے ہیں مگر پھر بھی اپنے نہیں ہوتے؟ کرشن راؤ اور میرے بزرگوں کے مذہب میں سینکڑوں سال کی رفاقت تھی، صدیوں کی رفاقت تھی، لیکن ٹھاکر میرا اپنا نہیں بلکہ غیروں سے بدتر ہے۔ آخر تم اس رشتے کو کس نام سے پکارو گے؟ شجاع الدین کامران پتھر کی مورت بن کر رہ گیا تھا۔ شاید تم اس رشتے کو تسلیم نہیں کرو گے، مگر میں بہرحال تمہاری ہوں۔ شکنتلا نے آج سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ میں تم پر اس لیے اعتراض نہیں کرتی کہ اس طرح مجھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تمہاری تکلیفوں کا خیال کر کے لہجہ بدل جاتا ہے، اور تم سمجھ لیتے ہو کہ میں تمہارا مذاق اڑا رہی ہوں۔ رائے، تمہیں کیا خبر کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ بس تم اس خارزار سے نکل جاؤ۔ اگر تمہارے بدن پر ایک بھی خراش آئی تو میری روح تک زخمی ہو جائے گی۔ پھر زندہ رہنے کی وہ حسرت بھی دم توڑ دے گی جسے نفرتوں کے شمشان میں نہ جانے کس کس طرح بچا کر رکھا ہے۔ مجھے معاف کر دو دیوداسی۔ بالآخر کامران پگھل گیا۔ میری سماعتیں اس قدر مجروح ہو گئی ہیں کہ میں تمہاری زبان سے کوئی تلخ بات نہیں سن سکتا۔ میں جب تک بھی یہاں ہوں مجھ سے شیریں لہجے میں، میٹھے لہجے میں بات کیا کرو۔ میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ جب بھی کوئی نصیحت کرتا ہے تو میں بھڑک اٹھتا ہوں۔ مجھے تقریر کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ میں سر سے پاؤں تک زخمی ہوں۔
مجھ پر الفاظ کے نشتر نہ کھینچو، میرے نزدیک آؤ تو مرہم بدست آؤ۔ اگر لوگ یہ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں نے تمہیں پہلے روز بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ شکنتلا کے ہونٹوں پر شکایت مچل گئی۔ تم نے غور سے دیکھا میرے ہاتھ میں جلتا ہوا نشتر تھا یا انسانیت کا ٹھنڈا مرہم؟ مجھے بتاؤ رائے شجاع الدین، مجھے بتاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے حادثات کا بہت کثیف غبار تھا شکنتلا، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ کامران کے لہجے میں ندامت کا احساس ہو رہا تھا۔ پہچانے تو اب بھی نہیں ہو؟ شکنتلا نے کہا، اگر پہچان لیتے تو نرسنگا کے بارے میں خاموشی اختیار نہ کرتے۔ دیوداسی کی شکایت آمیز گفتگو سن کر کامران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے چند رازوں میں شکنتلا کو بھی شریک کر لے۔ چلو یوں ہی صحیح، کامران نے اس طرح کھوئے ہوئے لہجے میں کہا جیسے خود تو مندر کے کمرے میں موجود ہو اور اس کے خیالات کہیں دور بھٹک رہے ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ سردار نرسنگا کون ہے؟ میں نے کل رات اس کا جو روپ دیکھا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ شکنتلا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ ایشور کی کرپا ہے، تم نے خود نرسنگا کو بے نقاب دیکھ لیا۔ وہ درندوں سے بھی زیادہ بے رحم اور راکشسوں سے بھی زیادہ سفاک ہے۔ اس میں شیطان کی روح حلول کر گئی ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں معلوم ہے شجاع الدین کامران کہ سینکڑوں معصوم لڑکیاں اس کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہیں، اور بے شمار انسان، لا تعداد انسان، ان گنت انسان اس کی ایک جنبش چشم پر، اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر موت کا لقمہ بنا دیے گئے۔ اس کے بعد تم اندازہ کر سکتے ہو کہ بیواؤں اور یتیموں کی تعداد کیا ہوگی۔ ہاں، کل رات مجھے بھی اس نے ایک خون رنگ منظر دکھایا تھا۔ کامران نے مختصراً تشدد کی اس واردات کا ذکر کر دیا جس میں تاجروں کا ایک قافلہ اپنے جان و مال دونوں سے محروم ہو گیا تھا، پھر بھی تم اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ شکنتلا کے لہجے میں کرب بھی پوشیدہ تھا اور طنز بھی۔ خدا گواہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوں۔ کامران دہشت زدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر آئندہ اس نے مجھے قتل و غارت کے کھیل میں تماشائی بنانے کی کوشش کی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ پھر نرسنگا نے کیا جواب دیا؟ شکنتلا نے گھبرا کر پوچھا۔ کامران الجھ کر رہ گیا۔ وہ شکنتلا کو نرسنگا کی خوفناک دھمکی کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کوئی مناسب جواب تلاش کرنے لگا۔ کامران کو چپ دیکھ کر، خاموش دیکھ کر شکنتلا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رائے ایشور کے لیے تم خاموش نہ رہو، یہ وقت تکلف اور مصلحت کا نہیں۔ اگرچہ میں تمہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میں نرسنگا کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ صاف صاف بتا دو کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ کامران نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد نانکاری کے لرزہ خیز انجام کا ذکر کیا اور پھر نرسنگا کے وہ الفاظ دہرا دیے جن سے موت کی بو آتی تھی۔ اے پرمیشور، اے پرمیشور! شکنتلا چیخ اٹھے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ بہت دیر کر دی تم نے رائے، بہت دیر کر دی۔ دیوداسی رونے لگی۔ کاش تم اسی وقت اپنی دنیا میں لوٹ جاتے جب پہلی بار میں نے تمہیں چلے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیسی دیر؟ تم کیا کہہ رہی ہو شکنتلا؟ کامران نے گھبرا کر پوچھا۔ اب تم کہاں جاؤ گے رائے؟ شکنتلا کی آواز بھی آنسوؤں کے اثر سے بھیگ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میرے جانے پر کوئی پابندی ہے؟ کامران نے سخت لہجے میں کہا۔ پابندی لگ چکی رائے شجاع الدین۔ شکنتلا شدید اضطراب میں، شدید بے چینی کی حالت میں کھڑی ہو گئی۔ تمہارے آزاد قدموں کو زنجیر پہنائی جا چکی۔ اب تم نرسنگا کے قیدی ہو، محض ایک مجبور قیدی جو اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔ تمہاری سوچ صرف ایک غلام عورت کی سوچ ہے شکنتلا۔ کامران بگڑ گیا۔ مجھے کوئی زنجیر نہیں پہنا سکتا۔ میں جب چاہوں اس زنداں کی دیواریں توڑ کر باہر جا سکتا ہوں۔ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ شکنتلا لرز اٹھی۔ بے شک تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ اس تہخانے کے ہر دروازے پر
کیسا سخت پہرا ہے۔ بالفرض یہاں سے نکل بھی گئے تو دہلی کے ہر گلی کوچے میں تمہیں کرشن راؤ کے خنجر بدست ملازم نظر آئیں گے۔ تم بہت تنہا ہو رائے شجاع الدین، کہاں تک مقابلہ کرو گے؟ سرفروش تمہاری طرح نہیں سوچتے۔ کامران کی گردن میں خم نمایاں ہو گیا تھا۔ کاندھوں پر ایک بوجھ ہے، جہاں چاہیں گے اتار دیں گے۔ اور اس بوڑھی عورت کا کیا ہوگا جس نے تمہارے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کتنے سال گریہ جاری کی ہے؟ ان دنوں کا شمار تو کرو جو تمہاری ماں کے ارمانوں کے خون میں نہائے ہوئے ہیں، اور ان راتوں کا حساب تو لگاؤ جس میں ویران سناٹوں اور دردناک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شکنتلا نے بڑی ہوشیاری سے کامران کی رگے احساس پر لفظوں کا نشتر رکھ دیا تھا۔ رائے زادے، تنہا جان کو لٹا دینا بہت آسان ہے۔ پہلے دوسروں کا قرض ادا کر دو، اس کے بعد تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ پھر کامران کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ابھر آیا۔ اگر تم انتقام سے باز آ جاؤ تو شاید کوئی صورت نکل آئے۔ شکنتلا کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ کامران کے اندر کا وحشی پھر جاگ اٹھا تھا۔ میں اور انتقام سے توبہ کر لوں؟ یہ پاگل پن کی باتیں ہیں شکنتلا، ایک بار سینے کا غبار دھو کر تو دیکھو۔ شکنتلا نے انتہائی محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر تم اپنے آپ کو پھول سے بھی زیادہ ہلکا محسوس کرنے لگو گے۔ تم بھی انصاف طلبی کو انتقام سمجھتی ہو۔ کامران کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا تھا۔ میں اپنے چہرے کی کالک دھونا چاہتا ہوں اور تم مجھے اس حالت میں در بدر پھرنے کی تلقین کرتی ہو۔ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ نہیں کامران، میں تمہیں غلط نہیں سمجھتی۔ شکنتلا نے بگڑی ہوئی صورتحال کو سنوارنے کی کوشش کی۔ تم حق پر ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، مگر میری یہ التجا ضرور ہے کہ کچھ دن کسی گوشے میں بیٹھ کر اچھے وقت کا انتظار کر لو۔ کیسا وقت؟ کامران کی تلخی برقرار تھی۔ وہ وقت جب ایک ایک ظالم اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوگا، اور پھر کسی ستمگر کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ یہ کہتے کہتے شکنتلا کا چہرہ اس آگ سے جل اٹھا جو اس کے اندر برسوں سے بھڑک رہی تھی۔ اس وقت کا انتظار کرتے کرتے میں یہاں تک آ پہنچا۔ ایک بار پھر کامران کا لہجہ نفرتوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا دیوداسی۔ یہ زمین اسی طرح نا انصافیوں سے بھری رہے گی اور عدالتیں بھی قائم نہیں ہوں گی۔ تم ایک مسلمان ہو کر ایسی مایوسی کی باتیں کرتے ہو۔ شکنتلا نے کہا، میں نے پتھروں کے ہجوم میں ساری زندگی بسر کی ہے، مگر مجھے پھر بھی یقین تھا کہ ان پتھروں کو توڑنے والے ہاتھ ایک دن ضرور بلند ہوں گے۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ تمہارے مذہب کے لوگوں نے ہندوستان پر یلغار کی، یہاں تک کہ اس زمین کے مالک غلام بنا لیے گئے۔ سردار نرسنگا اور ٹھاکر کرشن راؤ کتنے بھی آزاد ہوں، لیکن ان کی حیثیت غلاموں سے زیادہ نہیں۔ تم تو باہر کی دنیا کے رہنے والے ہو، تمہیں خوب اندازہ ہوگا کہ وقت کی عدالت قائم ہوئی اور ایک ایک جفاکار کو اپنے اپنے مظالم کا حساب دینا پڑا۔ کیا تم اس انقلاب کو ایک کھیل سمجھتے ہو رائے زادے؟ یہ کھیل نہیں، ایشور کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب دھرتی کی گود پاپوں سے بھر جاتی ہے، یعنی گناہوں سے بھر جاتی ہے۔ کرشن راؤ اور سردار نرسنگا تو حقیر کیڑے ہیں، بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ جب ہندوستان کا شیر، راجپوتوں کی آن، سمراٹ پرتھوی راج چوہان باقی نہیں رہا، تو پھر یہ پیچھے سے چھپ کر وار کرنے والے لٹیرے کب تک اپنے آپ کو بچائیں گے؟ میں یہی چاہتی ہوں کامران کہ تم کچھ دن ٹھہر کر آسمان کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ کامران کے اشتعال میں کسی حد تک کمی آ گئی تھی۔ جب انصاف کی شمشیر، جب انصاف کی تلوار ان درندوں کے حلقوم کاٹ دے گی تو تم بھی ان کے پنجوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ شکنتلا نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تمہاری حکومت ان لٹیروں کی طرف ابھی تک متوجہ کیوں نہیں ہوئی۔
کامران دہلی کی سیاسی فضا کے بارے میں کیا جواب دیتا؟ اسے تو قاضی عماد، قائم خان راجپوت اور یاسمین خانم کے سوا کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ خیر، وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ سارے لٹیرے اپنے بھیانک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ کامران کو خاموش پا کر شکنتلا نے کہا، اس سے پہلے یہ تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ میں ان کی خون آشام فطرت سے خوب واقف ہوں۔ یہ تمہیں ناقابل بیان آزار پہنچائیں گے، آزار یعنی تکلیف پہنچائیں گے۔ آخر کیوں؟ شجاع الدین کامران نے ایک طفلانہ سوال کیا، ایک بچگانہ سوال کیا۔ اس لیے کہ تم ان کے ٹھکانوں کو پہچانتے ہو۔ شکنتلا نے جھنجھلا کر کہا، تم اس راز سے واقف ہو کہ تاریک جنگل میں، اندھیرے جنگل میں کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے۔ وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کریں گے کہ تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ اور پھر حکومت کے کسی عہدیدار کو نرسنگا کی سرگرمیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ تمہاری اس خبر رسانی سے ان کی جانوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نرسنگا نے تمہیں خوفناک ترین دھمکی دی ہے۔ اب تم اس صورت میں زندہ رہ سکتے ہو کہ خود بھی درندگی کا لباس پہن کر ان کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے نرسنگا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کاروبار میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ کامران کی آواز سے سرکشی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہارے ذاتی فیصلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کامران کی سادگی نے شکنتلا کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ فیصلہ ان کا ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں ایک بار جرائم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، پھر تم خود ہی ان کی پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آخر دیوداسی نے مبہم الفاظ میں، چھپے الفاظ میں کرشن راؤ کے منصوبے کو ظاہر کر دیا۔ وہ اپنے دل سے مجبور تھی، اس لیے زندگی کی پرواہ کیے بغیر بے نقاب ہو گئی۔ شکنتلا کو کامران کی جذباتی طبیعت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سرکش نوجوان اس کے الفاظ کو کرشن راؤ یا نرسنگا کے سامنے دہرا بھی سکتا ہے، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ خوفناک حقیقتوں کو بیان کر کے کامران کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا جائے۔ یہ انکشاف سن کر رائے شجاع الدین کامران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تمہارے نزدیک یہ بچوں کا کوئی کھیل ہے؟ شکنتلا نے کامران کی الجھن سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ کبھی تم نے کرشن راؤ کی مہربانیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور یہ جانشینی کا اعلان، یہ خاطر مدارات، کیا یہ سب کچھ بے سبب ہے؟ شکنتلا کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی۔ آخر تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ میں پوچھتی ہوں رائے زادے، تم سے پوچھتی ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ شکنتلا کامران کے قریب آ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ کروٹیں لے رہے تھے۔ کامران سراسیما سا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے پاس شکنتلا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کرشن راؤ دہلی کا سب سے بڑا سود خور ہے شجاع الدین کامران۔ شکنتلا جذبات سے بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ کبھی خسارے کا، نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ ایشور کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اپنی ماں کو ساتھ لے کر بہت دور چلے جاؤ، ہندوستان کے کسی ایسے گمنام گوشے میں روپوش ہو جاؤ جہاں ٹھاکر کے پالے ہوئے بھیڑیے تم تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ دن صبر اور ضبط کے ساتھ گزار دو، پھر جب انصاف کے تیز ہتھیاروں سے یہ بھیڑیے ذبح کر دیے جائیں، اس وقت تم اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آنا۔ اگر اس عرصے میں تم قاضی عماد اور قائم خان کو معاف نہ کر سکو تو پھر ان سے انتقام لے لینا۔ اپنے آپ کو دو طاقتور محاذوں پر نہ الجھاؤ۔ ایک محاذ پر جنگ کرنا تمہارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔